میں شہید راہ خدا ہوں، میں شہید راہ خدا ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وزي بلند صلوات پڑھیں محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعائے سرکار امام زمانہ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين باواز بلند صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم ان ایام اعظا میں ہم سب کی عزاداریاں قبول فرما دے،
اور جس مقصد کی وجہ سے اس فرش عزا پر جمع ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ یقیناً انسان کا جسم تھک جاتا ہے اور جسم کا کام بھی تھکنا ہے، کیونکہ جسم مادی ہے اور مادے کا کام جب اس پہ زحمت آتی ہے تو تھک جاتا ہے، لیکن فرمایا ذکر اہل بیت ایسا ذکر ہے جو جسموں کی تھکاوٹ کو بھی دور کرتا ہے، روح کی تھکاوٹ کو بھی دور کرتا ہے۔ تو کبھی بھی مجلس حسین کو تھک کے نہ سنا کریں، ایسے سنا کریں کہ امام فرماتے ہیں یہ تصور کر کے بیٹھا کرو یہ تمہارے زندگی کی آخری مجلس ہے۔ جب ایسے سنیں گے تو لطف ملے گا، پڑھنے والے کو بھی لطف ملے گا، سننے والے کو بھی لطف ملے گا۔ ارشاد خالق ہوا کہ اے مومن ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیج دی، ایک اپنی کتاب، دوسرا نور۔ یہاں پر اختلاف ہے مفسروں میں کہ یہ نور وہی قرآن ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو کچھ نے کہا نہیں اس نور سے مراد یہی کتاب ہے، یہی قرآن ہے، لیکن 40 سے زیادہ مفسروں نے لکھا کہ یہاں پر جو لفظ نور آیا ہے اس سے مراد کتاب نہیں ہے، کوئی اور شے ہے۔ کا دلیل کیا ہے کہ خدا نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور اور کتاب کے درمیان اللہ نے واو کے لفظ کو استعمال کیا، اور اگر واو کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو اور کی معنی دیتا ہے، یعنی ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور نور بھیجا۔ پتہ چلا کتاب الگ ہے، نور الگ ہے۔ تو اب مفسروں سے پوچھا گیا یہ نور کس کا نور ہے؟ تو تمام تر مفسروں نے لکھا اس نور سے مراد ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی مصطفیٰ نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، بلکہ کہا ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں، ایک کتاب آئی، ایک مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا نور آیا۔ لیکن اس نور کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نور کہتے کسے ہیں، نور ہے کیا؟ دیکھیے دو طرح کے نور ہیں، ایک ہے ظاہری نور، ایک ہے باطنی نور۔ اب ظاہری نور کا سب سے زیادہ تو سندھ والوں کو پتہ ہوگا، کیونکہ جب ظاہری نور آتا ہے تو گھر میں بجلی ہوتی ہے، جب ظاہری نور جاتا ہے تو بجلی نہیں ہوتی، اور اس کے جانے سے اندھیرے چھا جاتے ہیں، اے سی نہیں چلتا، سردیوں کا موسم ہو تو ہیٹر نہیں چلتا۔ کہ یہ کمال ہے ظاہری نور کا کہ جہاں پہ یہ آتا ہے تو اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، لیکن فرمایا باطنی نور کا کمال کیا ہے؟ کہ جس دل میں باطنی نور آتا ہے وہاں سے اندھیرے مٹ جاتے ہیں، تاریکیاں چلی جاتی ہیں، طہارت آتی ہے، نجاست مٹ جاتی ہے، گمراہی چلی جاتی ہے اور ہدایت چھا جاتی ہے۔ یہ کمال ہے نور محمد و آل محمد کا کہ جہاں پر بھی یہ نور آیا اس نے جگہ جگہ سے اندھیرے مٹا دیے، اور جس گلی سے یہ گزرے اس گلی میں یہ برکتیں بکھیر کے چلے گئے، اور جس صحرا میں یہ قافلہ رکا آج وہ صحرائے کربلا جنت بن چکا ہے۔ کہا یہ جہاں جاتے ہیں وہاں نور بکھیرتے ہیں، لیکن ہم شیعوں پر ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے انہی مجلسوں کو دیکھ کر کہ بھائی ان کو کوئی کام نہیں، دن رات علی علی۔ بھائی گھر میں بچہ پیدا ہوا مجلس رکھوا دی، فوتگی ہو گئی مجلس رکھوا دی، نیا گھر لیا حدیث قصہ پڑھا دی، کہ دن رات یہ علی علی کرتے رہتے، کہ سمجھ آتا ہے کہ علی کی محبت ہے، لیکن اتنا علی علی کرنا یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کی زندگیوں میں کوئی اور کام نہیں، جب دیکھو ذکر علی،
جب دیکھو ذکر محمد، جب دیکھو ذکر آل محمد. تو اس کا جواب شاعر نے بہت اچھا دیا کہ کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی. بیعت بلند کرے نعرہ حیدری. کہ ہم کریں تو کیا کریں، اگر علی کا در چھوڑتے ہیں تو زندگی در بدر ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، ہم ان کو اعتراض کرنے کا حق دیتے ہیں. میں مجلسیں آپ کے لیے بھی پڑھتا ہوں اور ان کے لیے بھی پڑھتا ہوں کہ فائدہ دونوں اٹھائیں. کبھی کبھی ہماری مجلس صرف ان کے لیے ہوتی ہے، اپنے لیے نہیں ہوتی. تو انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ کو کوئی اور کام نہیں، جب دیکھو علی علی. اور سب سے بڑا اعتراض جو کیا وہ یہ کیا، کہا کہ آپ شیعہ بدعت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. بھائی کیوں؟ کہ دیکھو اگر آپ کو اولاد چاہیے تو یہاں سے مومن نے خرچ کیا لاکھوں روپے اور کربلا گیا اور حسین کی زری کو پکڑ کے کہا مولا بے اولاد ہوں. قرضدار تھا وہ یہاں سے کربلا گیا، عباس کی زری کو پکڑ کے کہا کہ عباس سے علمدار ہے باب الحوائج قرضدار ہوں. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی دور تک کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ سننے والا تو تیرے بہت قریب ہے، سننے والا تو تیرے بہت قریب ہے. اچھا ہم نے کہا کیسے؟ کا قرآن کی آیت ہے، آواز آتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. کہ جب خدا اتنا قریب ہے تو علی کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت، سیدہ کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت، اتنا دور دراز جا کر حاجتیں مانگنے کی کیا ضرورت، کہ جب خدا اتنا قریب ہے. تو دو طرح کے شیعہ بنے، ایک وہ شیعہ جو تحقیقی شیعہ ہے، ایک وہ شیعہ جو پیدائشی شیعہ ہے. اگر پیدائشی یہ علی کی برکت ہے کہ علی والے کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن بڑا ہو کے اسے بھی تحقیقی بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ کیونکہ یہ علی کا سپاہی. اگر کسی نے آپ کے عقیدے پر حملہ کیا، فرض ہے کہ علی کا سپاہی علی کے عقیدے کا دفاع کرے. اور مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، ہم ابناء الدلیل ہیں. کیا مطلب؟ فرمائے ہمارا شیعہ کبھی گالی نہیں دیتا، ہمارا شیعہ کبھی لڑتا نہیں ہے. اگر اس کے عقیدے پہ حملہ ہوتا ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے اپنے عقیدے کا دفاع کرتا ہے. جو لڑ پڑے، مولا فرماتے میرا شیعہ نہیں، کیونکہ لڑتا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہیں. تیرا امام بھی دلیل سے بنا، تیری کربلا بھی دلیل سے بنی، تیری مجلس بھی دلیل سے بنی، تیرا رونا پہ دلیل ہے، تیرے کالے کپڑے پہننے پہ دلیل ہے. تو فرمایا لڑے وہ جن کے پاس دلیل نہیں ہے، گردنیں وہ کاٹیں جن کے پاس دلیل نہیں ہے. لیکن تو علی والا ہے، تیرے پاس تو دلیل ہے. تو مولا فرماتے کبھی لڑا مت کرو. اب پیدائشی شیعہ کیسے؟ پیدائشی شیعہ کو کہو گے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی جب سے پیدا ہوا تب سے کہہ رہا ہوں عادت ہے. لیکن تحقیقی شیعہ ایسا نہیں کہے گا. تحقیقی شیعہ کہے گا کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا تو میں بھی کہتا ہوں، میں نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوں. اب سنت آئی تو مجھے سنت سے ایک بات یاد آئی. مسلمانوں کو سنتوں پہ عمل کرنے کا شوق بھی اور اچھی بات بھی ہے. سنت پہ ہمیشہ عمل کیا کریں، بہت اچھی بات ہے سنت نبی پر عمل کرنا. اگر مونچھیں کاٹی تو کہا کیوں کاٹی؟ کہا کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ کی سنت. زلفیں بڑی رکھیں، کیوں رکھیں؟ کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ کی سنت ہے. بڑی قمیض چھوٹا پیجامہ کس؟ بھائی سنت ہے. اور بہت اچھا مسلمان ہے جو اتنا سنتوں کا خیال کر رہا ہے. جیب میں مسواک رکھا، بھائی کیوں رکھا؟ نبی کی سنت ہے. پلاسٹک کے گلاس میں پانی نہیں پینا، پتھر کے گلاس میں پانی پینا ہے. کیوں بھائی؟ کا سنت نبی ہے. بہت اچھا مسلمان ہے جو ہر سنت پہ عمل کر رہا ہے. تو اس مسلمان کو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم میں 4 روایتیں ایسی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ یا علی لحمک لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت.
یا علی دمک دمی، اے علی تیرا خون میرا خون، یا علی نفسک نفسی، اے علی تیرا نفس میرا نفس، یا علی روحک روحی، اے علی تیرا روح میرا روح۔ تو اتنی سنتوں پر عمل کرنے والے مسلمان کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب تو ہر سنت پہ عمل کرتا ہے، اگر تم نے مونچھیں کاٹی تو سنت ہے، اگر تم نے زلفیں رکھی تو سنت ہے، اگر تم نے مسواک رکھا تو سنت ہے، اور بہت اچھی بات ہے سنت نبی پہ عمل کرنا۔ میرے نبی نے 4 مرتبہ کہا یا علی، تو سنت سمجھ کے 1 مرتبہ یا علی کہہ دے۔ نعرہ حیدری۔ اب خیبر و خندق تو سب نے سنی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے تو کوئی واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ مرد کی فطرت ہے کہ باہر کتنی بھی مار کھائے بیوی کو نہیں بتاتا، اور اگر بیوی پوچھ بھی لے کہ آنکھ کیوں پھوڑی ہوئی ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے چھپا تو نہیں سکتا، مار کھا کے تو آیا ہے، تو جواب کیا دیتا ہے؟ آپ بھی مرد ہیں، جواب کیا دیتا ہے؟ دوستوں نے روک لیا ورنہ بہت مارتا، رشتہ داروں نے پکڑ لیا ورنہ بہت مارتا، بس جیسے پکڑا اس نے موقع دیکھا اور مار دیا۔ تو مسلمان جب جنگوں سے واپس آتے تھے تو بیویاں کہتی تھی ہم نے سنا تو بھاگ گیا تھا۔ بھائی عورت کی فطرت ہے، مرد سے پوچھتی ہے، دوسری عورتیں کہتی تھی علی نہیں بھاگا، فلاں نہیں بھاگا، اور کہتی تھی کہ جب علی واپس آتا ہے اسے اتنا حصہ ملتا ہے، تمہیں حصہ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ اصول تھا جو جتنے مارتا تھا اتنا حصہ لے کر جاتا تھا، تو علی تو سب سے زیادہ مارتے تھے، تو کہا علی کو اتنا ملا تمہیں کیوں نہیں ملا؟ مرد تھے، کہتے تھے موقع نہیں ملا، جب بھی وقت آیا نبی نے پہلے علی کو بھیج دیا، مجھے تو بھیجا ہی نہیں، اگر ہمیں بھیجتے تو ہم لڑتے۔ یہ جنگ خندق جو 39 دن چلی، فرماتے ہیں یہ تمام تر مسلمانوں کی بیویاں نبی کے پاس ہیں شکایت لے کر، یا رسول اللہ ہمارے شوہر کہتے ہمیں موقع نہیں ملا، علی آپ کا رشتہ دار ہے، داماد ہے، آپ نے علی کو موقع دیا۔ فرمایا یہ واحد جنگ ہے، مسلمانوں کی تمام تر تاریخ کی کتابوں نے لکھا جا کر پڑھیے، فرمایا نبی خدا نے حکم دیا یہ واحد جنگ ہے کہ اس میں بیویوں کو بھی ساتھ لاؤ۔ 39 دن گزر گئے، بیویاں دیکھتی رہیں، کبھی شوہر دائیں بھاگ رہا ہے کبھی بائیں بھاگ رہا ہے۔ یہ عقل کا مذہب ہے، یہ لوجک کا مذہب ہے، ہم عقلانی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس عقل پہ آؤں گا کہ ہم یا علی کہتے کیوں ہیں، ہم علی کا نام لیتے کیوں ہیں۔ فرمایا 39 دن گزر گئے، بیویاں دیکھتی رہیں، کبھی دائیں بھاگ رہا ہے کبھی بائیں بھاگ رہا ہے۔ اب نبی نے صبح کی نماز پڑھی، اس نماز میں ایاک نعبد بھی کہا، ایاک نستعین بھی کہا، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، بس یہ کہہ کر مصلی پہ بیٹھے ہیں پروردگارا 39 دن گزر گئے، 39 دن گزر گئے، کوئی میری مدد فرما دے۔ فوراً جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا پڑھ یا رسول اللہ ناد علی مظہر العجائب۔ تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی۔ یہاں تک تھا کہ پڑھو اے مصطفیٰ، بلاؤ اس علی کو جس کے آنے سے غم دور ہو جاتے ہیں، جس کے آنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جبرائیل نے یہاں تک سکھایا، آگے میرے نبی نے اضافہ کیا، 3 مرتبہ کہا بے ولایتک یا علی، بے ولایتک یا علی، بے ولایتک یا علی۔ جب پہلی مرتبہ کا علی نے آواز نہیں دی، جب دوسری مرتبہ کا علی نے آواز نہیں دی، جب تیسری مرتبہ کہا تو میرے علی نے آواز دی لبیک یا رسول اللہ۔ جس نقطے پہ لانا تھا میں علی سے پوچھوں میرے مولا، پہلی مرتبہ بھی سنا جواب کیوں نہیں دیا، دوسری مرتبہ بھی سنا جواب کیوں نہیں دیا، تیسری مرتبہ سن کے آپ نے لبیک کیوں کہا؟ تو علی کی آواز آئے گی جو نبی پہلی مرتبہ یا علی کہے
جو نبی پہلی مرتبہ کوئی شے کہے وہ مستحب ٹھہرے، جب دوبارہ کہے وہ سنت ٹھہرے، جب تیسری مرتبہ کہے وہ سنت مؤکدہ بن جائے۔ میں نے چاہا نبی 3 مرتبہ یا علی کہے تاکہ یا علی کہنا سنت مؤکدہ بن جائے۔ آج اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن ایک اخلاقی نقطہ ہے کہ جب نبی نے کہا غدن لاتین رأیتا رجلا کرارا غیر فرارا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، میں نے پوری رات بہت سوچا، میں نے کہا یہ مرد نہیں تھے کیا؟ یہ اخلاقی نقطہ ہے۔ نبی بتانا چاہتے ہیں مردانگی مونچھوں اور داڑھی پہ نہیں ہے، مردانگی بہادری میں ہے، مردانگی میدان میں ٹک کے لڑنے پر ہے، مردانگی اس میں ہے جو کسی میدان جنگ سے نہ بھاگے۔ تبھی علی کی فضیلت کا اقرار نہ صرف مسلمانوں نے کیا بلکہ مسیحیوں نے کیا، بلکہ ہندوؤں نے کیا، کیونکہ جہاں پہ فضیلت نظر آتی ہے فطرت جھک جاتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کوئی خوبصورت اور خوشبودار پھول کو سونگے اور کہے کہ اس میں خوشبو نہیں ہے۔ پھول میں تو خوشبو ہے، تو سننے والا جب یہ سنے گا کہے گا عیب تمہارے اندر ہے، کیونکہ تبھی تم نے خوشبو سونگی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ فضیلت جہاں پہ نظر آتی ہے انسان جھک جاتا ہے۔ کتاب کا لکھنے والا جار جرداق ہے، کتاب کس کے فضیلت میں لکھی؟ مولا علی کی فضیلت میں لکھی۔ کتاب کا نام ہے دی لائف آف محمد، محمد کی زندگی۔ لوگوں نے کہا تم نے علی کی فضیلت میں کتاب لکھی، اپنے نبی کی فضیلت میں کیوں نہیں لکھی؟ کہتا لکھنا تو چاہتا تھا لیکن مقصد نبی کی فضیلت میں کتاب لکھنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں۔ جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو سارے فضائل ذات علی ابن ابی طالب میں نظر آ گئے۔ پیکر عدل کہیں تو عدل کی میزان کہیں، کل کا کل دین کہیں تو ہے یہ ایمان کہیں، رام اور شام کہیں تو ہے یہ بھگوان کہیں، ایلیا ہے کہیں تو ہے یہ رحمان کہیں۔ اس کی چوکھٹ پر ہی سجدہ رواں ہو جاتا، یہ اگر سجدہ نہ کرتا تو خدا ہو جاتا۔ تو میرے مولا کی خصوصیت لکھتا ہے، کہتا ہے علی ابن ابی طالب کی ایک عجیب خصوصیت مجھے نظر آئی کہ میدان جنگ میں جو بھی لڑنے جاتا تھا وہ آگے بھی ذرا پہنتا تھا، پیٹھ پر بھی پہنتا تھا، لیکن کہتا ہے علی جب میدان جنگ میں جاتے تھے آگے تو پہنتے تھے لیکن who fought without armor on his back، علی نے کبھی اپنی پیٹھ پہ لوہا نہیں پہنا، آگے تو پہنی لیکن پیچھے نہیں پہنی۔ تو کہتا ہے جب ہم نے علی سے پوچھا کہ یا علی جتنے جنگجو لڑنے جاتے ہیں آگے بھی پہنتے ہیں پیٹھ پر بھی پہنتے ہیں، لیکن آپ آگے تو پہنتے ہیں پیٹھ پہ نہیں پہنتے۔ میرے مولا نے فرمایا آگے اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ جنگ کا اصول ہے، کیونکہ میں میدان پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں، آنے والا تیر رک جائے، لیکن اللہ کی قسم ابی طالب کے بیٹے کو پیٹھ پہ زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا۔ اسی لیے کہا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر اتنا شوق ہے ولی بننے کا، اگر اتنا شوق ہے علی بننے کا، تو اللہ کی آواز آتی ہے سورہ جمعہ میں تو موت کی تمنا کرو۔ جو میدان سے بھاگ جائے وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرے مولا کے جملے ہیں واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ۔ خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ تو اعتراض کیا کہ جب علی اتنا قریب، جب خدا اتنا قریب ہے تو مکے مدینے اور کربلا جانے کی ضرورت کیوں ہے؟
تو میں نے کہا لڑو مت جھگڑو مت، یہ قرآن کی آیت ہے، اور جو قرآن کو نہ مانے اس سے بڑا کوئی بے ایمان نہیں ہے۔ ہمارا بھی اس کتاب پر ایمان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تو نے اپنی دلیل سنائی، ایک دلیل ہماری بھی سن لے کہ ہم ان سے مانگتے کیوں آئیں، ہم ان کے در پہ آتے کیوں آئیں، ہم اپنی حاجتیں اپنی دعائیں لے کر کیوں آتے آئیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان ہے سراپا نیاز، وہ ہے رب بے نیاز، لہذا ہم جب بھی اس کی دربار میں جاتے ہیں، کیونکہ خطا کار ہیں، کیونکہ گنہگار ہیں، اپنے ساتھ کسی معصوم کو وسیلہ بنا کر جاتے ہیں۔ اور یہ صرف ہم نہیں کرتے، اہل سنت کی کتاب ہے، یہ حوالہ یاد رکھیے، مروج الذہب، ملتا نبی خدا بیٹھے ہیں، نبی کے پاس بیمار آیا، پریشان آیا، بے اولاد آیا، قرضدار آیا، اور کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ خدا تیری شہرت کی رگ سے زیادہ قریب ہے، جا کر مانگ، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ نبی تھا کہہ دیتا میرے در پہ کیوں آیا ہے؟ وہ خدا جو تمہاری شہرت کی رگ سے زیادہ قریب ہے، جا کر اس خدا سے مانگ۔ لیکن مروج الذہب کے لکھنے والا لکھتا ہے جب بیمار آیا، پریشان آیا، بے اولاد آیا، قرضدار آیا، کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ نبی نے جب بھی جس کے لیے دعا کی، ایک انداز میں دعا کی، کیا کر کے دعا کی؟ ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر علی کے صدقے میں، یعنی بیمار کو شفا دے یا علی، علی کے صدقے میں، قرضدار کو شفا دے علی کے صدقے میں، بے اولاد کو اولاد دے علی کے صدقے میں۔ تو مبغض آج بھی ہیں، مبغض تب بھی تھے، کچھ ایسے بیٹھے تھے جن کو علی کا نام اچھا نہیں لگتا تھا، کہنے لگے یہ کیسے انصاف کی بات ہے، علی گھر میں ہم سامنے، کبھی ہمارا نام نہیں لیا، جب دیکھو علی کا نام لیا۔ کہ آج کہتا ہوں یا رسول اللہ تھوڑا سا تو انصاف کیجئے، کبھی بھی اپنی دعاؤں میں ہمارا نام بھی تو لیجئے۔ تو کہنے والا تھا، دوسرے نے روک لیا کہ صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ کیسا صبر؟ صبر ہوتا ہی نہیں۔ کہ دیکھو دنیا آتی ہے، علی کا نام لیتے ہیں، ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے اور دعا کے لیے آئیں گے تو مجبوری میں یا تمہارا نام لیں گے، سامنے ہم ہی تو بیٹھے رہتے ہیں۔ قدرت خدا بھی بڑی عجیب ہے، میرے مولا آئے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے، انا عبد من عبید محمد، کہ یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا میرے لیے دعا کیجیے۔ خوشی کا عالم تھا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تاریخ لکھتی ہے کوہنیاں مارنے لگے، اب دیکھنا یا تمہارا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ بس مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہے، علی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے، مصطفیٰ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے۔ اب میرے پیارے نبی کے چہرے سے، میرے پیارے نبی کی زبان سے نورانی جملے نکلے۔ کس انداز میں دعا کی؟ فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں۔ اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں۔ فرمایا جو بغض و نفاق دل میں تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب کوئی اور آیا علی کا نام لیا، آج علی آیا ہے پھر بھی علی کا نام لیا، کبھی ہمارا نام نہیں لیا۔ بس یہ کہنا تھا، مصطفیٰ کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے، کہنے لگے اے مسلمانوں تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ اگر ہم اپنی دعاؤں میں اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو یہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو تھا ان کے لیے۔ آج کل ہمارے درمیان ایک بہت بڑی بحث ہے کہ علی والا ایک دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا مولائی۔ یہ باتیں تو ان کے لیے تھی، کچھ آپ کے لیے عرض کروں، ٹائم بھی کم ہے، آپ کے لیے میں زیادہ عرض کرتا ہوں، لیکن کیونکہ علماء میرے پیچھے آئیں اور نماز پڑھیں گے مجلس، تو ظاہر ان کا ادب بھی کرنا ہوگا۔ تو ہر مومن ایک دوسرے کو کہتا ہے میں سب سے بڑا مولائی۔
آج پورے سندھ میں، پنجاب میں، پاکستان میں کونے کونے میں جاتا ہوں، یہی اختلاف کہ وہ کہتا ہے میں علی والا، یہ کہتا ہے میں علی والا۔ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں علی والا، آپ بھی کہہ سکتے ہیں میں علی والا، لیکن ہم بتا نہیں سکتے کہ میں علی والا ہوں بھی کہ نہیں۔ یہ پوچھا کس سے جائے گا؟ علی سے پوچھا جائے گا کہ مولا آپ تو بتائیے کہ آپ کا شیعہ کون ہے، آپ کا حقیقی مولائی کون ہے، آپ کی ولایت کا ماننے والا کون ہے؟ تو مولا علی سے کسی نے پوچھا، امام نے فرمایا علی والا وہ ہے جو علی کی ولایت کو مانے، علی والا وہ ہے جو علی کی ولایت کو مانے۔ کا مولا کیا مطلب؟ علی ولی اللہ کہہ دے گا؟ نہیں، یہ تو اقرار باللسان ہے، یہ تو ابو سفیان نے بھی اقرار کیا تھا، اس کے بیٹے نے بھی کیا تھا، یزید نے بھی کیا تھا۔ اقرار باللسان نہیں۔ کا مولا کیا مطلب؟ فرمایا ولایت کا ترجمہ پڑھ کہ ولایت کا ترجمہ کیا ہے۔ آج عربی ڈکشنری کھولیے، لفظ ولایت کو رکھیے، ولایت کا مطلب ہے حکومت۔ فرمایا علی والا وہ ہے جو علی کی حکومت کو مانے۔ مولا آج کے زمانے میں تو آپ کی حکومت نہیں، میں کیسے آپ کی حکومت کو مانوں؟ فرمایا ہم دنیا پہ حکومت نہیں کرتے، مومن کے دل پہ حکومت کرتے ہیں۔ ہر مومن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ میرے وجود پر علی کی حکومت ہے کہ نہیں۔ تو امام نے فرمایا سلمان من اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے۔ کسی نے کہا مولانا بنو ہاشم نے سید اہل بیت میں سے کیسے بن گیا؟ تو امام نے فرمایا تو نے کوئلے کو نہیں دیکھا، اگر آگ کے ساتھ مل جائے تو رنگ آگ جیسا ہو جاتا ہے، لوہے کو آگ میں ڈالو تو آگ جیسا بن جاتا ہے، آگ سے جدا ہو جائے تو لوہا لوہا ہو جاتا ہے، کوئلہ کوئلہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہمارا شیعہ جب ہمارے ساتھ ملتا ہے تو ہمارے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ہم نے اس لیے کہا کہ سلمان منا اہل البیت، کیونکہ جب تو سلمان کو دیکھتا ہے تو تجھے علی یاد آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا شیعو کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شیئن، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ اور امام رضا فرماتے ہمارے شیعوں کی دو نشانیاں ہیں، ہم اور ہمارے شیعہ کیسے ہیں؟ وہ فرماتے ہم ہیں سورج، سورج کی کرنیں ہمارے شیعہ، نہ سورج کی کرن سورج سے جدا ہوتی ہے، اور اگر اس میں روشنی ہے تو سورج کی وجہ سے۔ دوسری مثال فرمایا ہم ایسے ہیں جیسے تمہارا جسم، اور تو ایسے ہے جیسے تمہارا سایہ۔ کہ جسم سوتا ہے تو سایہ سوتا ہے، جسم اٹھتا ہے تو سایہ اٹھتا ہے، سایہ کی مجال نہیں، تو سویا رہے اور وہ کھڑا رہے، جو کھڑا رہا وہ تمہارا سایہ نہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا ہمارا شیعہ اپنا ارادہ نہیں رکھتا، وہ ہمارے ارادے پہ عمل کرتا ہے۔ تبھی کا علی کی آنکھیں علی کی نہیں اللہ کی ہیں، علی کا چہرہ علی کا نہیں اللہ کے۔ کا مولا کیوں؟ فرمایا تمہاری آنکھیں وہ ہیں جو تمہارے ارادے کو سمجھیں، تمہارا ہاتھ وہ ہے جو تمہارے ارادے کو سمجھے۔ آپ کا ہاتھ میرا نہیں، میرا ہاتھ آپ کا نہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں تو اٹھتا ہے، آپ کا ہاتھ میری نہیں سنتا، میرا ہاتھ آپ کی نہیں سنے گا۔ تو پتا چلا میری آنکھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے، میرا ہاتھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے، میرے قدم وہ ہیں جو میرے ارادے کو سمجھے۔ فرمایا علی کی آنکھیں اللہ کے ارادے کو سمجھتی تھیں، تبھی کہا یہ عین اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، کیونکہ اپنے ارادے پہ کبھی عمل نہیں کیا۔ فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے ارادے پہ عمل کرتا ہے۔ تب جب میرے مولا کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی تو ابو ذر نے تلوار نکالی، اور فوراً سلمان کو کہا سلمان تو علی سے محبت کرتا ہے، غیرت کہاں گئی؟ آج علی کے ہاتھ میں تلوار، علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور تو تلوار نہیں نکالا۔ سلمان مسکرایا کہ سلمان اس وقت میں مسکرا رہا ہے، کہ تمہاری معرفت میں مسکرا رہا ہوں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ ابو ذر یہ تو بتا کیا تو علی سے زیادہ بہادر ہے؟ کہ نہیں۔ فرمایا میں نے علی کی اطاعت ایسے کی ہے جیسے علی نے نبی کی ہے، میری نگاہیں علی کے ہاتھوں پر ہے، اگر علی تلوار نکالے تو سلمان نکالے گا۔ فرمایا میں علی کی مرضی کے علاوہ قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ اگر دیکھنا چاہے تو یہ نہیں سوچتا اسے کیا دیکھنا، یہ سوچتا ہے علی کیا دیکھنا پسند کریں گے۔ ہمارا شیعہ سننا چاہتا ہے، یہ نہیں سوچتا مجھے کیا سننا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرے مولا کیا سننا پسند کریں گے۔ اگر ہم ایسے بنیں تو علی کے شیعہ بنیں گے۔ اسی لیے نجف کا ایک عالم جب منبر پہ گیا تو لوگوں نے کہا قبلہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ ہم رو رو کے مجلسوں میں گڑ گڑا کے دعائیں کر کر کے تھک گئے۔ اگر کوئی مومن اس جلسے میں 10 سال سے آ رہا ہے اور 10 سال آنے کے بعد بھی ویسے کا ویسا رہے، اس کا مجلس ہی مجلس فائدہ نہیں دے رہی۔ امام سجاد فرماتے میں ہر مجلس میں جاتا ہوں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتا، اس مجلس سے راضی ہوں جس میں مومن آئے رات کو گھر جائے اپنے وجود میں حور بنے۔ جو مجلسیں حور بنائیں، جو گھنٹے حور بنائیں، جو تمہارے وجود میں انقلاب پیدا کریں،
تو کہا کہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا جواب میرے پاس نہیں، میرے چھٹے امام کا فرمان ہے جب لوگ بار بار یہ پوچھیں کہ مولا کیوں نہیں آتے، ان کو کہنا تمہارے عمل کی وجہ سے۔ چھٹے امام کو جب کسی نے کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا میرے دادا حسین کے پاس 72 تھے، اگر میرے پاس 22 ہوں میں تلوار اٹھاؤں۔ امام زمانہ کہتے میرے پاس 313 ہوں۔ کیسے 313 جو ظاہر اور باطن دونوں میں پاک ہوں؟ اس کی بحث بہت طولانی ہے۔ اس نے کہا تمہارے عمل کی وجہ سے۔ مسجد کا مؤذن غصے میں آیا، سید کو ممبر سے اتارا، کہا ہم مجلسیں پڑھوائیں، ہمارے پاس آؤ اور الزام ہم پہ لگاؤ، نکل جاؤ، آج کے بعد مجلس میں آنے کی ضرورت نہیں۔ کہتا میں گھر چلا گیا، رات کے 2 بجے یہی مؤذن میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ قبلہ دروازہ کھولیے، غلطی ہو گئی۔ دروازہ کھولا، کیا ہوا؟ پہلے گالیاں دی، دھکے دیے، اب معافی مانگ رہا ہے۔ کہ رات گھر گیا، خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ ظہور امام ہو چکا، جوق در جوق شیعہ امام سے ملنے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی کہا اپنے مولا سے جا کر ملوں، جیسے ملا قدم بوسی کی، ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا مولا ہر شیعہ کی خواہش آپ اس کے گھر میں آئیں، میرے بھی تمنا ہے آپ میرے گھر میں آئیں۔ امام نے کہا جب وقت ملے گا آئیں گے۔ کہ تب خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، زہرا کا لال دروازے پر تھا۔ اندر بلایا، کرسی پر بٹھایا، جلدی سے پانی لے کر آیا، کھانا لگایا۔ امام نے کہا ٹھہر جا۔ ایک مرتبہ میرے سارے گھر کو دیکھا، کہا اے مؤذن تیری تنخواہ کتنی ہے؟ عدل علی بہت سخت ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ زبیر علی کی پھپھی کا بیٹا تھا۔ جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی، سب سے تلوار اٹھانے والا پہلے زبیر تھا۔ بار بار کہا علی اپنا حق لیتا کیوں نہیں؟ یہی زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں ہے، کیونکہ عدل علی کو برداشت نہیں کر سکا۔ امام جیسے اندر آتے ہیں کہ آئے مؤذن تیری تنخواہ کتنی؟ کا مولا بہت کم ہے۔ کہا اتنی تنخواہ میں اتنا سامان کہاں سے لیا؟ تنخواہ 20,000 کی ہے، گاڑی 30 لاکھ کی دروازے پہ کھڑی ہے، علی کا بیٹا پوچھے گا، کیونکہ وہ عادل علی ہے، پوچھے گا تم نے کمائی کہاں سے کی، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو اپنے امام سے کیا جھوٹ بولتا؟ میں نے کہا مولا آپ کو زیادہ پتا ہے، آپ جو حکم دیں۔ کہ خیرات خدا میں دے، حرام کی کمائی ہے، دے دیا۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی گھر میں آئی، امام نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے۔ کہ پریشان بولا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، کہ میں امام ہوں، علم غیب جانتا ہوں۔ کہ مولا کیوں طلاق دوں؟ کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو تمہارے ہمسائیگی میں رہتی تھی، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا، تمہاری رضائی بہن ہے، پھر رشتے جدا ہوئے، دور دور ہو گئے، پھر رشتہ ہو گیا، جب تک پتا نہیں تھا رشتہ حلال تھا، اب میں بتا رہا ہوں طلاق دے۔ میں نے کہا مولا آپ پہ جان قربان، طلاق دے دی۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد 18-19 سال کا کڑیل جوان بیٹا آیا۔ امام نے کہا اے مؤذن بیٹے کی تربیت نہیں کی؟ کہ مولا کیا ہوا؟ کہ ابھی تیرا بیٹا زنا کر کے آیا ہے، شراب پی کر آیا ہے، میں حد جاری کروں گا، شریعت خدا کو جاری کروں گا۔ کہ سامان دیا، بیوی کو طلاق دی، لیکن بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں، کہاں سے آئے ایسا جگر جو زینب کی طرح بیٹا قربان کرے؟ کہاں سے آئے ام لیلا کا دل جو اپنا جوان قربان کرے؟ اس کے لیے قربانی، دین قربانی مانگتا ہے۔ حسین کے راستے پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا جب تک قربانی نہ دے۔ کہ جیسے امام نے کہا تمہارے بیٹے کو سزا دوں گا، میں اچانک غصے میں آیا اور اپنے امام سے بے احترامی کی۔ میں نے کبھی کہتے ہو سامان دو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو، میرے بیٹے کو مارا، آپ امام تو دور مجھے سید بھی نہیں لگتے۔ اتنا کہنا تھا، مولا اپنی جگہ سے اٹھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہا اے مؤذن جب تو مجھ پہ اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو یہ دعویٰ نہ کیا کرو میرا ماننے والا ہے۔ فرما میدان کربلا درسگاہ حسین بن علی ہے، اس میدان سے سیکھیے اپنے بچوں کو اکبر جیسی جوانی عطا کرنی ہے، اپنی ماں بہنوں کو سکینہ کا درس سکھانا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں آتے ہیں اور فرمایا مومن ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے میری اماں زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور تمہارے لیے دعا استغفار کرتی ہے، خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں اس سے راضی، تو اس سے راضی ہو جا۔ ایک مومن حسین کو خواب میں دیکھتا ہے، کہتا ہے مولا میں بہت غریب ہوں، لوگ آپ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں، میں غربت کی وجہ سے آپ کی کربلا تک پہنچ نہیں پایا۔ کہتا مولا اگر میں مر گیا
تو کیا لکھیں گے ملائکہ اس نے حسین کی ایک بھی زیارت نہیں کی؟ اور آپ کا لقب تو کریم ہے. کریم وہ ہے جو عطا کرتا ہے، کسی کو روکتا نہیں ہے. میری غربت مجھے روکے آپ کی زیارت کے لیے. امام نے فرمایا گھبراتا کیوں ہے؟ تجھے ثواب ہی چاہیے، ہم ثواب عطا کرتے ہیں. کیا مطلب کہ اگر غریب ہے، استطاعت نہیں ہے، تو فرمایا جہاں بیٹھا ہے وہیں سے اپنے دل کو میرے کربلا کی طرف متوجہ کر. بہت پیاری روایت ہے. اپنے دل کو میری کربلا کی طرف متوجہ کرو اور مجھ غریب کو ایک سلام دو. کہ مولا بس کا نہیں، اگر سلام دیا اور دینے کے بعد تیرا دل ٹوٹا، وہ ٹوٹنے کے بعد ناخواستہ تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو امام فرماتے ہیں سمجھ جانا میں نے تمہارے سلام کا جواب آنسوؤں میں دے دیا. اب اگر مر بھی جائے تیرے نام اعمال میں لکھوں گا یہ زیارت حسین کر کے دنیا سے گیا. میری عادت ہے میں مصائب کو حسین کے سلام سے شروع کرتا ہوں. یہ سلام زیارت حسین کا ثواب بھی رکھتے ہیں اور قبولیت مجلس بھی ہے. سب مل کے میرے ساتھ، اگر کسی کو سلام نہیں آتا، لفظ حسین جب میں پکاروں تو ایسے حسین کہیے گا جیسے جناب سکینہ نے کربلا میں کہا تھا. حسین کی مجلس میں شرمایا نہ کریں. امام فرماتے کہ رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنا، اور ایسے دھاڑے مار جیسے عورتیں اپنی میتوں پہ روتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے آنسوؤں کی خریدار سیدہ فاطمہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. حسین کی آواز، بلند آواز. السلام علی الحسین وعلی علی ابن. جو زیارت حسین کا ثواب کمانا چاہتے ہیں وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زخمی کانوں پہ، عزادارو یہ سلام میرے نہیں ہے، امام زمانہ کے سلام ہے. فرمایا میرا سلام آیا زخمی رخساروں پہ، میرا سلام ہو پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، میرا سلام ہو لٹی ہوئی چادر زینب پہ، میرا سلام ہو جلے ہوئے امامے پہ. فرمایا میرا سلام کٹی ہوئی گردن حسین پہ. فرمایا اے میرے بابا کے آزادہ، تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے. فرمایا اے میرے بابا کے عزادار، تو
सुन के बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा जालिम ने कैसे सकीना को तमाचे मारे। जालिम ने कैसे ज़ैनब की चादर लूटे। फरमाया ज़ादार जब आंखों में आंसू, सबसे पहले मेरे ज़हूर की दुआ करना। फरमाया तू भी मेरे ज़हूर के लिए इतना नहीं रोता जितना मैं खुद अपने ज़हूर के लिए दुआ करता हूँ। इमाम ज़माना के जुमले आए हर रोज़ नमाज असर के बाद, खुदा मुझे मेरे हुसैन का खून भरा कुर्ता दिखाता है, मैं रोकर दुआ करता हूँ ऐ खुदा कब मेरा ज़हूर होगा, कब मैं उस जालिम से बदला लूँगा जिसने मेरी दादी की पसलियाँ तोड़े, कब मैं उस जालिम से बदला लूँगा ओ जिसने मेरी सकीना को तमाचे मारे। फरमाया जब भी मेरी मजलिस में आओ अगर मेरे ज़हूर की दुआ करो, खुदा को मेरी पुप्पी ज़ैनब का वास्ता दिया करो, खुदा ये वास्ता कभी रद्द नहीं करता। किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? इमाम ने फरमाया गम इस बात का नहीं गैरों ने नहीं पहचाना, गम इस बात का है कि अपनों ने भी पहचानने से इनकार कर दिया। मैं कहूँगा मौला अपने कैसे पहचानते? अरे अपनों ने कभी ज़ैनब को घर से बाहर नहीं देखा। का मौला कब? फरमाया जब मेरा लुटा हुआ काफिला शाम के बाजार में पहुंचा था। किसी ने इमाम से पूछा तो मौला इंसान कितना भी जालिम हो कभी बच्ची को नहीं मारता है। मौला ये बार बार सकीना को तमाचे क्यों मारते थे? इमाम ने फरमाया हाँ कोई बच्ची को नहीं मारता, लेकिन ऐ मोमिन अगर किसी की तुम्हारे साथ दुश्मनी हो, अगर वो तुम्हारा दिल दुखाना चाहे, वो तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को मारेगा। कि अगर मेरा दिल दिखाना था सकीना को तमाचे मारते थे, अगर ज़ैनब का दिल दुखाना था सकीना को ताजियाने मारते थे। जब ये काफिला शाम की बाजार में पहुंचा, इसलिए इमाम हुसैन फरमाते मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। एक एक घूंट पानी के लिए शिमर ने तमाचे मारे। सकीना बीबी ज़ैनब की गोद में आए, जालिमों ने पत्थरों से इस्तकबाल किया। आहिस्ता से कहा पुप्पी अम्मा मुझे प्यास लगी है। ज़ैनब ने कहा सकीना चुप हो जा, यहाँ पानी देने वाला कोई नहीं, पत्थर मारने वाले बहुत हैं। एक मोमिना छत पे बैठी थी, आवाज को सुन लिया, दौड़ती हुई गई, गिलास में पानी भरा, आकर बीबी ज़ैनब को दिया, कहने लगी कैदी बीबी तेरी बच्ची प्यासी नहीं रहेगी, मैं तेरी बच्ची को पानी पिलाऊंगी। ऐ कैदी बीबी जब तेरी बच्ची पानी पी ले मेरे लिए कुछ दुआएं कर लेना, क्योंकि मेरे मौला ने फरमाया था कभी कैदियों की दुआ रद्द नहीं होती। बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना पानी बाद में पीना, पहले इसके लिए दुआ करो। हम सैयद हैं, किसी का एहसान ऐसे नहीं उठाते।
ابھی تک مومنان سکینہ کو نہیں دیکھا تھا. جیسے سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, اپنا چہرہ بلند کیا, اس مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے, او زخمی رخساروں پہ پڑ گئے. یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے. کہنے لگی قیدی بی بی دعا کرو, اللہ میرے بچوں کو کبھی تیری طرح یتیم نہ بنائے. اس سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, رو کر کہا میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم, کبھی کسی کو میری طرح یتیم نہ بنانا. ہاں بتا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ کہتی ہے قیدی بی بی بڑی مدت گزر گئی. یہ دعا ایسی تھی جس نے پورے قافلے کو رلا دیا. پورا قافلہ روتا رہا کہ قیدی بی بی بڑی مدت گزر گئی, میں مدینے نہیں گئی. دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے. غربت میں وطن کا نام سنا, زینب کو صغرا یاد آ گئے. کہتی ہے مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ اس کی آنکھیں بھر آئی. قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے, مدینے میں میرا عباس ہے, مدینے میں میرا اکبر ہے, مدینے میں میری مرشد زادی. زینب کو بڑا پیار آیا. اے مومنہ تو نے حسین کا نام لیا, عباس کا نام لیا, اکبر کا نام لیا, لیکن تو نے نہیں بتایا تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے قیدی بی بی نام تو لے سکتی ہوں لیکن میری مجبوری سمجھو, یہ نامحرموں کا مجمع ہے, او بازار کا ماحول ہے. میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ میری بیوی نام ہے علی کی بیٹی کا. زینب نے کہا میں دعا کرتی ہوں اگر تجھے تیری بیوی یہیں نظر آ جائے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ جلال میں آ کر کہتی ہے قیدی بیوی زبان سنبھال کے بات کر, اگر دعا نہیں کرنی تو نہ کر, لیکن میری بیوی کو بد دعا تو نہ دے. او میری بیوی نام ہے عباس کی مرشد زادی کا. بس اتنا کہنا تھا. زینب نے بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا, او انا زینب بنت علی, او ام حبیبہ میں ہی زینب, او تیرا حسین آ گیا, او تیرا اکبر آ گیا. بی بی زینب کے بندے ہوئے آنسوں کے صدقے میں ہمارے آقا امام کا ظہور فرما دے. پروردگار ہم سب کو مولا کے عوام میں شریک فرما. جس شہید کے ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ان کو شہدائے کربلا میں محشور فرما. ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں. جناب سلمان کی دعا ہے کہ خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. جتنے مجاہدین انہیں کامیابیاں نصیب فرما. دشمنان اسلام بالاخص آل یہود اور آل سعود کو نیست و نابود فرما. ہمارے ذکر اور گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.